تشریف رکھیں، میں بات کراتا ہوں. تشریف رکھیں صلاح الدین صاحب، پہلے مجھے بات کر لینے دیں، میں جواب دے رہا ہوں. نہیں، میں آپ کو ایک رول بتانا چاہ رہا ہوں جو اس پارلیمان کا، قومی اسمبلی کا رول ہے. جو شخص یہاں موجود نہیں ہے اور جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا سکتی. سارا بانو صاحبہ تشریف رکھیں. نہیں جی جناب منسٹر فار ریلیجیس افیئر جناب شکور صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر صاحب. میں سائرہ بانو صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے، یقیناً ہمیں خواتین کا احترام قرآن و سنت نے ہمیں بنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت خواتین کے حوالے سے کی ہے. مولانا صاحب سے آپ، میرے خیال میں مولانا صاحب جو خواتین کا احترام اپنے دل میں رکھتا ہے، کوئی رکھ سکتا ہے؟ مولانا صاحب کی بات کو جس انداز سے پیش کیا یوتھیوں نے، اس کے ویڈیو کو ایڈٹ کر کے غلط انداز سے پیش کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. جناب وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور صاحب. تو جناب اسپیکر صاحب، میں مذمت کرتا ہوں پی ٹی آئی کے اس کردار کا جو خواتین کی بے عزتی اور بے حرمتی وہ خود کر رہے ہیں. خواتین کو اللہ نے عزت دی ہے، یہ بھی خاتون ہے، یہ بھی خواتین ہیں، ہمارے بہنیں ہیں، ان کو اللہ نے عزت دی ہے. اور عزت دار خواتین تو اور ہے، لیکن پی ٹی آئی والے جو خواتین ہیں وہ ہمارے لیے محترم ہے. تمام خواتین کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے دھرنوں میں خواتین کی جس طرح بے عزتی کرتے ہیں، جس طرح اس کے ساتھ ان کی یوتھی سلوک کرتے ہیں، وہ قابل مذمت ہے. ان کو ہم کنڈم کرتے ہیں. اور ان کا جو ٹیم ہے سوشل میڈیا کا، وہ آپ کا، میرا، مولانا صاحب کے بیان کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں، توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، اور وہ خود اپنے خواتین کی بے عزتی پر تلے ہوئے ہیں. تو میں ان کے اس کردار کی جو ہے مذمت کرتا ہوں. جمعیت علماء اسلام نے ہمیں سبق یہ سکھائی ہے، مولانا نے خود ہمیں خواتین کے احترام کی سبق سکھائی ہے. اور اسی طرح محسن بھائی نے جو بات یہاں اٹھایا، اس پر ہم آپ کے ساتھ ہیں. محسن بھائی، آپ کی بے توقیری نہیں، یہ اس پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے، یہ میری بے توقیری ہے، اس حکومت کی بے توقیری ہے، یہ میرے کیبنٹ کی بے توقیری ہے. ہم اپنی کیبنٹ کے بارے میں ضرور پوچھیں گے. یہ ضروری ہے کہ ہماری کیبنٹ کا فیصلہ کیوں کر جو ہے اس انداز سے
اس کی تجلیل کرتے ہیں. تو یہ آپ کی عزت نہیں، ہم سب کی عزت ہے، اور اپنے پارلیمنٹیرین کی عزت ہم سب کو محبوب ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں، اب جی جمہوریت کو تماشا نہیں بننے دیں گے. ہماری حکومت اس حوالے سے سنجیدہ ہے انشاءاللہ العزیز. جزاکم اللہ خیر. جناب کوشچن آر جاری ہے. جناب مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. پوائنٹ آف آرڈر جناب، پوائنٹ آف Question number آرڈر. میں بس اب ویسے بھی رہ گیا نا. پوائنٹ آف آرڈر پہ میں بات کرتا ہوں. مولانا بات دراصل یہ جناب اسپیکر انتہائی اس سے بھی زیادہ ویسے بھی آپ نے ٹائم دے دیا. اب میں کروں گا، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کیے بغیر نہیں رہوں گا. بس میں نے آپ کو بتا دیا. بات یہ ہے کہ قادیانی، دیکھیں میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہ قادیانی رہا تھا انتہائی آج پھر کوشچن آر نہیں ہوگا. قادیانی انتہائی گناؤنے سازش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، روا میں قرآن مجید کا وہاں چھاپتا ہے، قرآن مجید چھاپتا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے اور غلط ترجمہ ہے. بالکل کسی بھی عالم نے ابھی تک، جمہور علماء نے، صحابہ کرام سے، تابعین سے اور موجودہ علماء سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. انہوں نے وہ ترجمہ جو ہے مسلمانوں میں تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ پرانے قرآن مجید آپ کے گھر میں ہیں، یہ ہمیں دے دیں، ہم نیا قرآن مجید آپ کو دے دیں گے. اس دھوکے میں ان کو وہ قرآن مجید دیا جاتا ہے. لیکن پنجاب حکومت اس سازش کو بے نقاب کرنے کے بجائے اس کی پش پناہی کر رہا ہے. باقاعدہ ان کو کہا گیا ہے، باقاعدہ FIR درج کرنے کی کوشش کی گئی. نہیں جناب اسپیکر، جناب بات ہے سب کرے جناب اسپیکر. پوائنٹ آف آرڈر پہ تقریر تو نہیں ہو سکتی مولانا. جناب عبد القادر مندوخیل صاحب. جناب اسپیکر، میں آپ کی توجہ، اس ہاؤس کا توجہ ان مسائل کی طرح گیلری میں بھی ہمارے بچے بیٹھے، سامنے بھی بیٹھے ہوئے. پاکستان بھر کا یہ سلسلہ ہے. 1951 جو سٹیزن ایکٹ ہے اس کے تحت ڈومیسائل کی جو 1 سال اگر رہے پاکستانی تو اس کا ڈومیسائل بنتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بیوروکریسی نے رولز جو 1952 ہے اس کو لگا لیا ہے کہ 3 سال، جبکہ رولز میں ایسا کچھ نہیں ہے، 1 سال ہے. میری آپ سے گزارش ہے، میں خصوصاً پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور اپنے حلقے بلدیہ ٹاؤن کراچی کی بات کرو، یہاں بچوں کو نہ ایڈمیشن ملتے ہیں، نہ ان کو کوئی نوکری ملتے ہیں. سرکاری نوکری تو دور کی بات ہے، پرائیویٹ بھی نہیں ملتے. اس وجہ سے ان کے شناختی کارڈ میں ڈبل پتہ یا تو پختونخوا کا یا بلوچستان کا یا پنجاب کا ہوتا ہے. تو میری گزارش ہے کہ میری اس کو پوائنٹ آف آرڈر کو کمیٹی کی طرف ریفر کرے. صرف میں اتنا چاہ رہا ہوں کہ 1 سال سے کم کر کے 6 مہینے کیا جائے. کوشچن آر جاری ہے، اس کو آپ بار بار انٹرپٹ کر رہے ہیں، اب اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب پلیز کوشچن نمبر. شکریہ جناب اسپیکر. 170 آنسر بھی ٹیکن ایز ریٹ. سپلیمنٹری پلیز. جناب اسپیکر، میں نے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال کیا تھا. انہوں نے جواب دیا ہے کہ 5 سالوں کے دوران موسمی تبدیلی BS17 میں اس سے بالا گریڈ میں 4-5 بندوں کو بردی کیا ہے. جناب اسپیکر، سوال یہ ہے کہ موسمی تبدیلی یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، بالخصوص پاکستان میں اس کے اثرات رونما ہونا شروع ہو گئے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ان تبدیلیوں سے، ان بردیوں سے، ان تقرریوں سے کیا تبدیلی آئی؟ میرے خیال میں پورے پاکستان میں اس محکمے نے کوئی تبدیلی نہیں لائی. ہماری زمینیں چترال میں، ریشن میں، اپر چترال میں، برب میں، اس طرح بارنس میں زمین تباہ ہو گئی اسی اس کی وجہ سے. گولین گول میں زمینیں لوگوں کے تباہ ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئی. مرکزی حکومت اس محکمے کو تو ان کو بنایا تو ہے، لیکن ان سے آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے آنے سے اتنے یعنی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اس کا فائدہ عوام کو پہنچ رہا ہے یا نہیں؟ یہاں تک کہ یہاں اسلام آباد میں آپ کے بالکل نالیوں کو تنگ کر کے اس میں پلاٹیں بنائی جا رہی ہیں. CDA جو ہے پلاٹیں سوال آ گیا آپ کا. کیا سوال محترمہ ناز بلوچ صاحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چترالی صاحب نے جو سوال پوچھا ہے یہ
سوال ان کا بالکل اہم سوال ہے، لیکن اسپیکر صاحب یہ بات واضح ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے جو سامنا پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے، در حقیقت پاکستان کی جو خود کاربن ایمیشن فٹ پرنٹس ہے وہ لیس دین 1% ہے، یعنی کہ 0.8%۔ پاکستان جو کاربن ایمیشن کر رہا ہے، اخراج کر رہا ہے، وہ 0.8% ہے، جو کہ دنیا میں بہت کم ہے کسی بھی ملک کے تناسب سے اگر دیکھا جائے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں، ہم سفررز ہیں، ہم اس کا شکار ہیں، ہم موسمیاتی تبدیلی کی وجہ نہیں ہیں۔ اور جہاں تک چترالی صاحب نے بات کی گلیشیئرز کے مختلف ہمارے پروجیکٹ ہیں، گلوف پروجیکٹ ہے، ہمارے پاس بلین ٹری سونامی کا پروجیکٹ ہے، تو جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اندر جتنی بھی تقرریاں کی جاتی ہیں، ان کو سوال کا جواب بھی ملا ہے کہ گزشتہ 5 سال میں 4 تقرریاں ہوئی ہیں 17 گریڈ سے اور 17 گریڈ کے تک کے افسران کی۔ لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس مختلف پروجیکٹس ہیں جس میں کام چل رہے ہیں، اور اس میں فورن جو پروگرامز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی فنڈڈ ہوتے ہیں وہ پروگرامز بھی چل رہے ہیں۔ تو ہم موسمیاتی تبدیلی جو دنیا بھر میں ٹیمپریچر رائز ہوا ہے اس کو پاکستان کنٹرول نہیں کر سکتا، اس کو کلائمیٹ چینج منسٹری آف پاکستان کنٹرول نہیں کر سکتی ہے۔ جو پوری دنیا بھر میں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے جو مانیٹرنگ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو بر وقت اطلاعات دے کے وارننگ جاری کر سکتے ہیں، لوگوں کو ری لوکیٹ کر سکتے ہیں بر وقت، اور اس کے علاوہ جو اڈیپٹیشن پالیسی ہے اس کے اوپر پاکستان بہت تیزی سے کام کر رہا ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بلین ٹری سونامی کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے اور کلائمیٹ ریزیلینٹ اربن ہیومن سیٹلمنٹ کا پروگرام ہے، اور صوبے اس پہ بہت بالخصوص صوبہ سندھ جو ہے اس کے اوپر انوائرمنٹ کے اوپر لے کر بہت تیزی سے اہم پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلے تو یہ معاملہ صوبائی معاملہ ہے، پروونشل سبجیکٹ ہے، وفاقی حکومت کا دائرہ کار اور اختیار جو ہے وہ بہت محدود ہے، لیکن اس کے باوجود جو پروگرامز ہم کر رہے ہیں پاکستان کے تناسب سے بہترین انداز میں ہم کر رہے ہیں۔ شکریہ۔ منسٹر ایویشن اور ریلوے کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے کہ ان کے سوالات پہلے لے لیجئے، ان کی کوئی میٹنگ ہے۔ تو مسٹر عثمان ابراہیم صاحب، جی آپ تشریف رکھیں، آپ کا جواب آ گیا۔ مسٹر عثمان ابراہیم صاحب، کوشچن نمبر پلیز۔ کوشچن نمبر 109. Question number 109 please. Answer be taken as read. Supplementary please. جی میں وفاقی وزیر کا مشکور ہوں کہ انہوں نے میں نے جو سوال کیا تھا اس پر انہوں نے بڑا مدلل جواب دیا ہے، اور جو ریئل پرابلم تھا اس کو انہوں نے حل بھی کروا دیا ہے۔ اصل مسئلہ اوورسیز پاکستانیز کا تھا کہ پی آئی اے کی فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے انہیں بے پناہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اور ڈائریکٹ ان کی لاہور یا اسلام آباد سے یا کراچی سے مانچسٹر یا لندن کی فلائٹس نہیں تھی۔ اب پی آئی اے نے استنبول کے ذریعے جو فلائٹس کی سہولت فراہم کی ہے، اسی لیے میں ان کا مشکور ہوں کہ میرے سوال کے جواب میں انہوں نے کم از کم ایک مثبت قدم اٹھایا ہے جس کا اوورسیز پاکستانیوں میں بڑا اچھا مثبت رد عمل آیا ہے۔ تھینک یو جی۔ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب۔ شکریہ مسٹر اسپیکر، بہت شکریہ جی بیرسٹر صاحب کا، بڑا پرٹیننٹ کویسچن تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پڑا ہے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری میں ایک فیک سٹیٹمنٹ دی گئی جعلی ڈگریوں اور جعلی لائسنسوں کے بارے میں، جس میں کم از کم 90% تو وہ غلط تھی، اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ مجھے اجازت دیں اگر میں بات کر لوں ذرا، تو وہ بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا۔ صرف جو ایک خناس تھا دماغ میں وہ یہ تھا کہ پچھلے سارے چور تھے اور ہم جو ہیں ہم کوئی مہاتما ہیں، اور اس میں انہوں نے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو رگڑ ڈالا۔ ہمارے جو پائلٹ تھے ان کو پوری دنیا میں لے آف کر دیا گیا، وہ بے روزگار ہوئے، ملک کی پوری دنیا میں جاگنسائی ہوئی، اور پورے یورپ میں ہماری فلائٹس پہ بین لگ گیا۔ اب ہم ایک ایفرٹ یو ایس میں کر رہے ہیں،
ایک ایفرٹ ہم چکے اب وہ الگ ہو گیا UK یورپین یونین سے UK کے ساتھ الگ انگیجمنٹ کر رہے ہیں اور یورپ میں جو برسلز میں ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں الگ ہم کام کر رہے ہیں. ہم گول پوسٹ کے اب زیادہ دور نہیں ہیں لیکن ابھی بھی 5-6 ماہ لگیں گے. تو مین وائل یہ جو PKTK کا پروجیکٹ ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا اور ٹرکش ایئر لائن کا, یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے. ہم اپنے ترک دوستوں کے بڑے مشکور ہیں, دوستی کا دعویٰ تو بہت سے کرتے ہیں لیکن ٹرکش سائڈ نے ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر کیا ہے اور اب ہم 32 ڈیسٹینیشنز پہ پاکستانیوں کو دنیا کی پہنچا سکتے ہیں. ٹکٹ PIA کا ہوگا, PIA کا جہاز استنبول پہنچائے گا اور وہاں سے 32 جو ڈیسٹینیشنز ہیں دنیا کی جس میں یورپ بھی شامل ہے, UK بھی شامل ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹس بھی شامل ہے, وہ ہم پاکستانیوں کو انشاءاللہ پہنچائیں گے. اللہ نے چاہا تو صورتحال اور بہتر ہوگی. سپلیمنٹری محترمہ شگفتہ جمانی صاحب. بہت شکریہ جناب اسپیکر. سر سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کے لیے کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے کہ لاسٹ بھی جب یہ ریلوے میں تھے منسٹر, اس سے پہلے جو منسٹر تھے اس کے لیے وہ تو ہمیشہ ان سے جب بھی سوال کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ لوکو موٹو نہیں ہے, لیکن شکر الحمدللہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ٹرین کے لیے لوکو موٹو نہیں ہے. اور مجھے امید ہے کہ سعد رفیق صاحب PIA کو تھوڑا بہت دنیا کے نقشے پہ ابھار کے لے آئیں گے, یہ میری دعا بھی ہے اور مجھے توقع بھی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا ایک جو وزیر بن جاتا ہے, کیبنٹ کا ممبر ہوتا ہے, وہ اگر غلط بیانی کرے جس سے ملک کو, ملک کی ایئر لائن کو یا ملک کے کسی ادارے کو اتنا بڑا نقصان ہو, کیونکہ جو ان سے پہلے جو منسٹر صاحب تھے سرور صاحب, انہوں نے اسی فلور آف دا ہاؤس کھڑے, مثلا میں تقریر نہیں کر رہی ہوں, میں ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں, یہاں کھڑے ہو کے PIA جو پاکستان کی یوں سمجھے شہرگ ہے اور اس کے خلاف, ان کے پائلٹس کے خلاف یہاں کھڑے ہو کے جو انہوں نے بیان بازی کی تھی جس سے PIA کو بہت بڑا دھچکا بھی لگا ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہوا ہے جو میں سمجھتی ہوں. تو کیا ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے یا نہیں, میرا یہ سوال ہے. جناب خواجہ سعد رفیق صاحب. جناب اسپیکر, یہ آپ ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں, ہم کابینہ میں اکٹھے بھی رہے ہیں اور آپ بہت سینئر ہیں ہم سے. اس کا زیادہ بہتر جواب تو جناب اسپیکر آپ دے سکتے ہیں, لیکن سیکرٹ کاؤ تو کسی کو نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں بہت سی مقدس گائے ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو چونکہ غلام سرور صاحب اپنے دفاع کے لیے یہاں موجود نہیں ہیں اور میرا پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دفاع کے لیے موجود نہ ہو تو میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا, اوائڈ کرتا ہوں. ابھی میں ایک تازہ ترین بات سن کے آیا ہوں, تو کیا میں آپ کو بتاؤں کیا کچھ ہوا ہے اور کس طرح پاکستان کے قومی اداروں کو نالائکی کی, اقربا پروری کی اور لوٹ مار کی نظر کیا گیا ہے. اور سب سے مزے کی بات یہ ہے انٹرسٹنگلی کہ وہ جو لمحہ موجود میں کام کر رہے ہوتے تھے اس کا الزام اپنے مخالف پر عائد کرتے تھے, اور وہ جو ہٹلر کی اسٹریٹجی تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے. یعنی وہ ایک نوحہ ہے, جہاں چھوڑ کے گئے تھے اس سے پیچھے چلا گیا, پھر اس کو وہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. PIA کا حال پتلا کیا جا چکا ہے, ایویشن کا حال اس سے زیادہ پتلا ہے, باقی محکموں کا حال ان کے وزراء کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. تو بہرحال اب ان کو کیا کہیں, اس کا فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنے دیں. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ قوم کی عدالت میں یہ فیصلہ ہونے دیں, اور میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں کہ اگر پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ ہماری بات سنے گا, اس پہ یقین کرے گا تب بھی ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کرے گا, کسی اور کو لانا چاہے گا تو لے آئے, بھگتے گا بھی وہی. تو سیاستدان کا سب سے بڑا جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوامی عدالت میں جائے اور وہاں سے فیصلہ لے کے آئے. بہرحال موصوف کے معذرت کے ساتھ احمقانہ بیانات کا یا جاہلانہ بیانات کا بہت نقصان ہوا ہے, اور مجھے افسوس یہ بھی ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم جسے مرضی بناتے, وہ تو ان کا استحقاق تھا, کم از کم یہ سوچ لیتے کہ اس باریک کام کے لیے کسی ایسے آدمی کو لگا دیتے جو پروفیشنلی تھوڑا سا ساؤنڈ تو ہوتا. جن لوگوں کو کام ہی نہیں آتا آپ ان کو اتنی بڑی بڑی وزارتیں سونپ دیتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, اور جب جاتے ہیں
تو پیچھے راکھ چھوڑ جاتے ہیں. मोहतरम सैयद जावेद हुसनैन साहब ऑन सप्लीमेंट्री. शुक्रिया मैं जनाब अभी इसके स्पीकर. मैं मिनिस्टर साहब से सिर्फ छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह इन्होंने टर्किश एयरलाइन के साथ कोड शेयरिंग की है, क्या ये उज़्बेक एयरलाइन के साथ भी ऐसी कोड शेयरिंग करने जा रहे हैं? नीज़ इराक और सीरिया के लिए लाहौर और इस्लामाबाद से भी कोई फ़्लाइट्स जारी करने का इरादा रखते हैं? शुक्रिया. ख्वाजा साद रफीक साहब. सर, शाहजी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है. सीधा जवाब है बिल्कुल. हर वो रास्ता जिसमें पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को, पीआईए को, या जो हमारी प्राइवेट एयरलाइंस हैं पाकिस्तान से जो ओरिजिनेट हुई हैं, उनको फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के मुसाफिरों को हम वो काम करेंगे. और जिसमें हमारा फ़ायदा नहीं होगा वो काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे. तो इसको हम कंसिडर कर रहे हैं. बहुत सारी बड़ी हाई प्रोफाइल एयरलाइंस ऐसी हैं जो यहाँ से बिज़नेस लेना चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री को शेयर दिए बगैर उनको रास्ता नहीं दिया जाएगा. रास्ता उसे ही मिलेगा जो पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के साथ कोई जॉइंट वेंचर करेगा या पार्टनरशिप करेगा. और जितना मर्जी प्रेशर डाल दिया जाए, रोज़ की बुनियाद पे आता है, वो प्रेशर नहीं लिया जाएगा. उससे बेहतर है वजारत छोड़ के आदमी घर चला जाए. बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लिया जाएगा. खालिस्तन पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके इंटरेस्ट में और पाकिस्तानी मुसाफिरों के इंटरेस्ट में काम किया जाएगा. जिसका शौक है दबाव डालने का, ये मैं जान के कह रहा हूँ, वो अपना शौक ज़रूर पूरा करे. कोई दबाव नहीं लिया जाएगा. रोहेल असगर साहब. जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर. सवाल नंबर 201 है और यहाँ पे मैं गुजारिश सिर्फ बड़ी मुख्तसर पहले ले लेता हूँ कि हो सकता है, मैं पहले ही कह दूँ, हो सकता है मेरी इतला गलत हो. आपके ब्याह पे कौन करेगा? ठीक. जनाब रोहेल असगर साहब, बड़ी मेहरबानी. क्वेश्चन नंबर प्लीज. 201 है जी. आंसर भी टेकन एज रेड. सप्लीमेंट्री प्लीज. मैं इसमें गुजारिश करना चाहता हूँ पहले शुरू में ही कि हो सकता है मेरी इतला गलत हो. अंदरून जो निजी एयरलाइंस हैं उनका किराया मेरे ख्याल में मुख्तलिफ है. एक का दूसरे के साथ, दूसरे का तीसरे के साथ, और पीआईए के साथ इनका किराया मेरे ख्याल में मुख्तलिफ है. चूँकि बैरून ममालिक में जानता नहीं, काफ़ी अरसा हो गया जी सफ़र किए हुए, तो मेरे ख्याल में जो अंदरून ममालिक चलती हैं आपकी एयरलाइंस, उनका किराया मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ है. हो सकता है मेरी इतला गलत हो. वज़ीर साहब जो हैं इस बारे में बेहतर जवाब दे सकते हैं कि आया ये बात ठीक है या गलत है. जनाब ख्वाजा साद रफीक साहब. ये रोयल भाई ने डोमेस्टिक के बारे में पूछा आपने. जनाब स्पीकर जी, शेख साहब को चंगी तरह पता है पीआईए के शेख साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि उन्होंने मेरे को की सवाल पूछे है. ਇਹਦਾ जवाब भी पता है, लेकिन जो कि ਵੱਡੇ ਭਾਈ मैं बड़े अदब नाल और न्याजमंदी नाल जवाब देना चाहना है. सर गुजारिश ये है कि बाकी एयरलाइंस के किराए तो मिलते जुलते हैं, लेकिन एक आध एयरलाइन ऐसी आई है एक गैर मुल्की एयरलाइन के ताउन से जिनके किराए कम है. वो बजट एयरलाइन है. उसमें आप जो वेट कैरी करते हैं वो भी बराए नाम है और उसमें फूड की फैसिलिटी भी नहीं है, उसके लिए अलग पे करना पड़ता है. बहरहाल ये उनका काम है. पाकिस्तान की नेशनल एविएशन पॉलिसी जो प्रिवेलिंग एविएशन पॉलिसी है उसमें ये जो किराए ऊपर नीचे होने हैं ये सारा कुछ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया गया है. उसमें बाज़ औक़ात कार्टिल बन जाते हैं और बाज़ औक़ात एक एयरलाइन जिसका फाइनेंशियल मसल मजबूत है वो दूसरी को या बाकियों को पिन डाउन करने के लिए अपने किराए हैरत अंगेज़ तौर पे नीचे ले जाती है. नुकसान में बिजनेस करते हैं ताकि बाकी गिर जाएं और फिर हम बिल्डअप करें. ये इस मुल्क में बहुत बार हुआ है. लेकिन जो नई अमेंडमेंट आएगी, अल्लाह ने अगर हमें तौफीक दी, उसमें यह सेफ गार्ड होगा और CAA जो अब सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी रह जाएगी, वो एक जो फेयर रैशनलाइजेशन है
اس کا اختیار اپنے پاس انشاءاللہ رکھے گی. محترمہ نصیبہ چنا صاحبہ آن سپلیمنٹری پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. میری منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہاں جو سکھر کی پیا ایئر لائن ہے تو ایک تو ہفتے میں 3 دن جاتی ہے یہاں سے اور وہاں سے بھی. جب یہاں سے پتہ نہیں چلتا کہ بیٹھے بیٹھے ہم ویٹ کر رہے ہیں, وہاں ویٹنگ روم میں ویٹ کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں فلائٹ جائے گی, اینڈ ٹائم پہ کہتے ہیں کہ نہیں فلائٹ کینسل ہو گئی. تو یہ جو ہے جی ہمارے لیے تو خاص طور پہ جو ہم نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں مگر اور بھی لوگ, ان کے لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ سکھر کے لیے کوئی فلائٹ نہیں تو ہم کہاں جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو منڈے نہیں ٹیوزڈے کے جو فلائٹ جاتی ہے سکھر ٹو اسلام آباد, تو وہ پلیز یا سکھر ٹو اسلام آباد, اسلام آباد ٹو سکھر, تو وہ سنڈے کو کریں, کیونکہ جب یہاں پر اجلاس ہوتا ہے تو ہم پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو سنڈے کو وہ فلائٹ کریں گے تو سنڈے کو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی, اور دوسرے بھی پیسنجر کن کا انٹرویو کس کا کیا ہے وہ بھی بہت پریشان ہوتے ہیں. تو ٹیوزڈے والی میری منسٹر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ٹیوزڈے والی فلائٹ سنڈے کو کر لیں, اور یا ان جو فلائٹیں ہیں ان کے لیے تھوڑا بہت یہ کچھ کریں کہ اینڈ ٹائم پہ پیسنجر بہت پریشان ہوتے ہیں. تھینک یو. جناب خواجہ سعد رفیق صاحب. ٹھیک ہے اسپیکر صاحب, یہ جو پرپوزل دی گئی ہے اس کو سیریسلی کنسیڈر کرتے ہیں. شکریہ. تھینک یو جی. نیکسٹ کوشچن محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. کوشچن نمبر پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب. کوشچن نمبر 202. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پلیز. میرا محترم منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے بتایا کہ کمرشل بزنس یہ سیز ہونے کی وجہ سے فلائٹس بہت سی جگہوں پہ نہیں جاتی تو ایئرپورٹس بند ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا, لیکن کووڈ کے بعد لاہور اور رحیم خان کی جو فلائٹس بند ہوئی تھی وہ ابھی تک دوبارہ شروع نہیں ہوئی, اس کی کیا وجہ ہے؟ اور جو فلائٹس کمرشل سیز ہوئے ہیں جو ایئرپورٹس اور وہاں نہیں جا رہی وہ جہاز بھی ہیں, تو وہ جہاز پھر آج کل کیا کر رہے ہیں؟ تھینک یو. جناب خواجہ سعد رفیق صاحب. جناب اسپیکر, وہ آج کل جہاز ان روٹس پہ چل رہے ہیں جن روٹس پہ ریونیو آتا ہے, کیونکہ آگے سوال آ رہا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنے بڑے لاسز کا ہم سامنا کر رہے ہیں. اس کی وجہ بھی بتاؤں گا میں آپ کو. تو میں ایگزیکٹ سپاٹ نہیں اس وقت کر سکتا کہ رحیم یار خان کے حوالے سے ایشو اس کا ایگزیکٹ جواب کیا ہے, لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ یہ A320 ہے ہمارے پاس, 180 سیٹر جہاز ہے. 25, 30, 40, 50 سواریاں ہی وائبل نہیں ہیں. اس کی وائبلٹی بنتی ہے ایک سرٹن پرسنٹیج کے اوپر. تو جب تک ہو گیا. اب جہاں وائبلٹی نہیں ہے وہاں پہ جہاز چلانا فی الوقت ممکن نہیں ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے. اور وہ جو کرنے والا کام ہے وہ 6 مہینے میں ہونے والا کام نہیں ہے. پہلے تو منصوبہ سازی کرنی تھی. جب فلیٹ پلاننگ کی جا رہی تھی اس ملک میں تو ہمارے جو پالیسی ساز تھے انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ ایئرپورٹ بن گئے ہیں تقریباً 44 ایئرپورٹس. اللہ ماشاءاللہ بعض پروفیشنل بیسس پہ بنے ہیں, بعض میرے گھر کے باہر ایئرپورٹ بنا دو بن گیا. بڑی لمبی کہانی ہے, اچھا نہیں لگتا یہ بات, لیکن اس میں سبھی شامل ہیں, سیاسی حکومتیں بھی شامل ہیں, مارشل لا حکومتیں بھی شامل ہیں. جب آپ سیاسی بنیادوں پہ آپ ایئرپورٹ بنائیں گے اور فلیٹ پلاننگ نہیں کریں گے, وہاں پہ سواری کام ہوگی, اربوں روپے ایئرپورٹ پہ لگا دیں گے, پھر اس کے بعد سوال پوچھا جائے گا کہ جی ایئرپورٹ چلتا کوئی نہیں ہے تو چلے گا کدھر سے؟ جہاز ہوگا تو جائے گا. اب آپ 180 سیٹ کے جہاز کو 50 سواریوں کے لیے یوز کریں گے تو وہ نقصان ہوگا, اور نقصان ہوگا تو سوال اٹھایا جائے گا خسارہ کی ہوتا ہے, تو کہیں کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں. اس کا حل اب ایک ہی ہے جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ایئرپورٹ تو بن گئے, ہمیں ریجنل جیٹ پاکستان کے اندر لانے پڑیں گے. میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں. ATR اس مسئلے کا حل نہیں ہے, اور ATR ہیں بھی برائے نام, اور وہ ایک سیف پلین ہے, لیکن اس کی وہ ہائٹ نہیں لیتا جتنی ہائٹ ریکوائرڈ ہے. اس کی سپیڈ بھی کم ہے, ٹیمپریچر کے ایشوز بھی ہیں, درجہ حرارت کے. ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ ریجنل جیٹ کہیں سے ارینج ہو جائیں لیز پہ, ڈرائی لیز پہ. وہ ارینج ہوئے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ڈومیسٹک کنیکٹیوٹی کا معاملہ ہے چھوٹے ایئرپورٹس کا یہ ریزالو ہوگا. لیکن ہم یہ پالیسی بھی بنا رہے ہیں, نیشنل ایویشن پالیسی میں بھی اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے PIA کو بھی اس کام پہ لگایا ہوا ہے
کہ دنیا میں کہیں سے لیز پہ یہ چھوٹے جو ریجنل جیٹ کہلاتے ہیں وہ لے کے آؤ. ہم چائنا گئے تھے, ہم نے وہاں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی, تو ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی. جناب خورشید احمد جنیجو صاحب آن سپلیمنٹری پلیز. سر سپلیمنٹری کوشچن سر. سر میں منسٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دن بھی موئنجو دڑو کے اوپر منسٹر صاحب نے جواب دیا تھا. اب موئنجو دڑو جو ہے ایئرپورٹ جو ہے وہ 1922 میں بنا تھا, پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں یہ اپ گریڈ ہوا, پھر 1995 میں یہ اپ گریڈ ہوا, اور یہاں پر 737 بھی اترتا تھا, اور تقریباً 14 فلائٹس جو تھیں وہ ہفتے میں اترتی تھیں, ہفتے کے اندر. ابھی کہہ رہے ہیں کہ وہ وائبل نہیں ہے, یہاں تک کہ وہاں پر آفس جو تھی ریزرویشن کی ٹکٹنگ کی وہ بھی منتقل کر دی گئی ہے, وہ وہاں پر نہیں ہے, جبکہ وہاں پر آفس ابھی تک ہے, وہاں پر عملہ نہیں ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو اتنا بڑا لوڈ بھی تھا, کافی لوگ وہاں سے جاتے تھے ہر جگہ پہ, اب کیوں بند کر دیا گیا ہے. کہا جائے اب اس دن جو جواب دیا میں اس سے سیٹسفائی نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں پر اس کو جو بڑھایا گیا اس وقت کسی نے بھی کہیں پر بھی کسی نے بھی اس کے اوپر ریزرویشن نہیں دکھائی, جو ابھی بتا رہے ہیں کہ اس کے اوپر ریزرویشنس ہیں. جناب محترم خواجہ سعد رفیق صاحب. اسپیکر صاحب, بات یہ ہے کہ سچ بولنا بڑا مشکل کام ہے, بڑا مشکل کام ہے, بڑا کڑوا ہوتا ہے, اچھا نہیں لگتا. اتنا ہی بولیں گے جتنا آپ ڈائجسٹ کریں گے, پھر بعد میں میرے پیچھے سارے پڑ جائیں گے. تو گزارش یہ ہے کہ میں بات کو مختصر کرتا ہوں. نہ تو ہمارے دور میں وہ بند ہوا ہے, نہ ہمارے دور میں وہ بنا ہے. تو یہ یہاں پہ موئنجو دڑو جو ایئرپورٹ ہے, جسے لاڑکانہ ایئرپورٹ بھی آپ کہتے ہیں, یہ دنیا کے اولڈسٹ سٹرکچر کے ساتھ بن گیا ہے. تو بنانے والوں کو جو پالیسی میکر تھے, پلان کرنے والے, تو ان کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا, اب نہیں سوچا. سو یونیسیف نے اس پہ پابندی لگا دی ایک سرٹن ٹائم کے بعد, جب انہیں پتہ لگا ہوگا, کیونکہ اس سے جب آپ کا بڑا کمرشل پلین وہاں اترے گا وہ جو وائبریشن کریٹ کرے گا, اس سے یونیسیف یہ سمجھتا ہے کہ موئنجو دڑو کی جو باقیات ہیں اس کو خطرہ ہے. اور وہ بہت بڑا ایک ایسٹ ہے پاکستان کا, جس کو ابھی تک ڈسکور نہیں ہم کر سکے. 75 سال ہو گئے اس ملک کو بنے. کا سٹرکچر ہے یہ 90% بریڈ ہے زمین کے اندر. اور جب چشمہ رائٹ بینک کینال بن رہی تھی, اس وقت کے پالیسی سازوں نے یہ نہیں سوچا کہ ایک طرف انڈس ہے, دوسری طرف کینال بنے گی, سیپیج ہوگا. وہ سیپیج کا مسئلہ یہ قوم 7.5 دہائیوں میں حل نہیں کر سکی. پھر ماشاءاللہ ایئرپورٹ بنا دیا. اب جب ایئرپورٹ بنا اور یونیسیف کو رپورٹ ہوا تو انہوں نے بین کیا کہ یہاں پہ آپ نہیں اتار سکتے بڑا جہاز, سو اب وہاں پہ چارٹر فلائٹ جاتی ہے. یہ میں جواب نہیں دے رہا, نہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہے, یہ ایک ریئلٹی ہے. اور اسمبلی میں اس فلور پہ غلط بیانی کیوں کریں گے؟ اگر کوئی دوست مطمئن نہیں ہے تو یہ اس کا حق ہے, آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. آپ تشریف لائیں, آپ کو یونیسیف کی جو کورسپونڈنس ہے ساری پیش کر دیں گے. تھینک یو جی. نیکسٹ کوشچن مسٹر رمیش لال صاحب. ناٹ پریزنٹ. مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب. 209 جی جی. آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. جناب اسپیکر, میں نے یہ جہاں روڈس ہمارے ہیں پی آئی اے کے, ان کے بارے میں پوچھا تھا, اور اس طرح جو خسارہ ہو رہا ہے 2019 سے اب تک. جناب اسپیکر, اس کی وجوہات کیا ہے, یہ خسارے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ حالانکہ پی آئی اے کا کرایہ دیگر ایئر لائنز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. میں خود پشاور کراچی اسلام آباد یہ آج پہنچ چکا ہوں. 73,777 روپے انہوں نے کرایہ لے لیے. میرے خیال میں کسی بھی ایئر لائنز کے اتنے کرایہ نہیں ہیں جتنے پی آئی اے لے رہی ہے. ایک تو یہ ہے. پھر یہاں وضاحت اس کی نہیں کی گئی ہے کہ یہ ملین کے حساب سے یہ پیسے ہیں یا روپوں کے حساب سے ہیں. مثلا ان کے جو ابھی جو نیا خسارہ ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے 29 کروڑ ہے, 62,06,676. آیا یہ ملین میں ہیں یا روپوں میں ہیں؟ یہ بھی وضاحت طلب ہے. اور تیسری بات یہ ہے
کہ اس وقت کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں پی آئی اے کو اس خسارے سے نکالنے کے لیے، کیونکہ پی آئی اے جو ہے پاکستان کا ایئر لائنس ہے، شناخت ہے، اور اس کو اس خسارے سے نکالنے کے لیے موجودہ حکومت کیا اقدامات اٹھا رہی ہے؟ جناب محترم خواجہ سعد رفیق صاحب۔ جناب اسپیکر، مجھے چند منٹ چاہیے ہوں گے کیونکہ یہ کوسچن سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آرڈر ان دی ہاؤس پلیز، نو کراس ٹاک۔ اور اس کوسچن کی بڑی ریلیونسی ہے اور میرے بھائی نے بڑا ہی پرٹیننٹ کوسچن ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور اس کا جواب بھی بڑا دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر چھپائے کسی ریالٹی کو۔ یہ جو فگرز آپ کے سامنے ہیں یہ بلینز میں ہیں۔ یہ اگر آپ 49 کو پڑھیں گے تو یہ 49 بلین ہے۔ آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے، ان کو آگے مینشن کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ میں چونکہ اس کو پڑھ کے آیا ہوں، تھوڑی تیاری کر کے آیا ہوں، تو اس لیے مجھے پتا ہے یہ بلینز ہے۔ اب سر بات یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے 18، 19، 20، 21 اور 22 کے 9 مہینے کی ایک ٹیبل ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ صورت یہ ہے کہ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ سٹریٹ سمپل ورڈنگ میں اور سمپل لینگویج میں بات کریں تو معذرت کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بھرتیاں پی آئی اے کو بجائے پروفیشنل بنیادوں پہ چلانے کے، وہاں پہ یونین بازی کو پیٹرنائز کرنا، اس کے بعد وہاں پہ اپنے اپنے حلقوں کی بھرتیاں کروانا، اور کیا گیا، اور بغیر میرٹ کے لوگوں کو گھسیڑ دینا سرکاری اداروں میں، اور توقع کرنا کہ ہماری کانسٹیچوئنسیز مضبوط ہو گئی ہیں، جو کہ دراصل مضبوط نہیں ہوتی بلکہ کمزور ہوتی ہیں، اور یہ گناہ دہائیوں تک اس ملک میں کیا گیا ہے۔ تو جو دنیا میں ریشو ہے کامیاب ایئر لائنز کی کہ پر پلین کتنے لوگ ہوں گے، اس کا پی آئی اے اس کا مقابلہ ہی نہیں کرتی۔ آل دو اب مین پاور کی ریشنلائزیشن ہوئی ہے، اور وہ والنٹیرلی جو ایک سکیم تھی وی ایس ایس، اس کے ذریعے کافی لوگوں کو اسٹیٹ نے پے کیا اور آف لوڈ کیا، اور اس سے کچھ امپروومنٹ آئی۔ امپروومنٹ آ جاتی ہے اگر کووڈ نہیں آتا۔ کووڈ بہت بڑا بلو تھا دنیا بھر میں ایویشن انڈسٹری پہ۔ آپ یہ فگرز دیکھیں گے تو آپ کو واضح پتہ لگ جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک تو روایتی قرضے ہیں، اربوں روپے کے قرضے ہیں جو ہیں قومی بینکوں کے، آپ نے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، تو آپ نے تقریباً 40-45% بیئر کرتی ہے پی آئی اے کما کے، اور تقریباً 50-55% فیڈرل گورنمنٹ ڈالتی ہے، اور آپ قرضوں پے بیک کرتے ہیں۔ قرضے اتارنے کے لیے بھی قرضے لیے جاتے رہے ہیں۔ اب یہ جو صورتحال ہے، میں آپ کو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، کیونکہ اتنے مہینے میں مجھے اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ پی آئی اے جو ہے یہ ٹریک پہ آ سکتا ہے یا نہیں آئے گا، تو راستہ کیا ہے۔ نمبر 1، کوئی بھی حکومت ہو، پی آئی اے کو صرف میرٹ بیسڈ بنیادوں پر چلایا جائے۔ کوئی ٹرانسفر، کوئی پوسٹنگ، کوئی پرموشن کسی وزیر کے، کسی سی او کے اور کسی کے پریشر پہ نہیں کی جائے۔ نمبر 2، اگر آپ نے پی آئی اے کو بچانا ہے تو آپ کو جو دنیا سے پریشر آ رہا ہے اور بے پناہ پریشر آ رہا ہے، وہ پریشر لینا پڑے گا۔ لوگوں کو لینڈنگ رائٹس دیں، لیکن پی آئی اے کی قیمت پہ نہ دیں۔ اور اس ایک جملے میں پوری کہانی ہے، اور اس کہانی کا آج بھی ہم اس کا مقابلہ اور سامنا کر رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن آج بھی یہ حالات ہیں کہ چونکہ پی آئی اے کے روٹس بند ہیں یورپ کے، ایک بیوقوفوں والے بیان کی وجہ سے یورپ کے، اور ٹیررزم جب تھا تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے بند ہو گئے تھے، تو چاندی ہو گئی ہے کچھ ایئر لائنز کی۔ وہ جن کی چاندی ہو گئی ہے ان کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا، وہ کہتے ہیں اور چاندی ہونی چاہیے ایٹ دی کاسٹ آف پی آئی اے۔ وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ابھی 2 777 ہیں جو جنوری تک فلیٹ میں واپس آ جائیں گے، ٹوٹل 12 ہیں، 2 ٹھیک نہیں ہوں گے، 8 اڑ رہے ہیں، 2 ٹھیک ہو کے واپس آ جائیں گے بائی جنوری۔ اس سے ہمارا فلیٹ امپروو ہوگا۔ ایک A320 ہے
वो आने वाला है, वो हमने लीज पे लिया है, वो महीने सवा महीने में पाकिस्तान आ जाएगा। 28 आपका फ्लीट होगा, 100 जहाज़ों की थी ये आपकी PIA। 22 करोड़ के मुल्क के पास बड़ी मुश्किल से 28 जहाज़ पूरे होंगे। अब हम दुनिया में हाथ पांव मार रहे हैं कि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट मिले, हमें मिल नहीं रहा, क्योंकि कोविड के बाद, मैंने पहले भी ये बात इस फ्लोर पे की है, जिनके पास पैसे हैं मुल्कों के पास, उन्होंने एडवांस बुकिंग करवा ली है। हमारे पास तो पैसा धेला एक नहीं है, मगर हमें जहाज़ चाहिए, हम ले भी आएंगे इंशाल्लाह ताला, और इसी टेन्योर के अंदर ले आएंगे, अच्छे जहाज़ लेके आएंगे, पहले से काफ़ी बेहतर। तो वो हम उसको लाएंगे। एक बिजनेस प्लान है जो बना के दिया है अयाटा ने PIA को, वो ये कहता है कि 40 जहाज़ अगर आपके पास होंगे तो आप वायबल हैं। अभी 28 पूरे नहीं हैं, 28 अगले 60 दिन में होंगे, फिर 4 के करीब हम और ले पाएंगे, ये 32 हो जाएंगे, लेकिन 6-7 महीने में यही कुछ हो सकेगा। इसके अलावा जो ये हमारा टर्किश एयरलाइन के साथ एक ये जो हुआ है जॉइंट वेंचर, इससे हमें रेवेन्यू आना शुरू हुआ है। फिगर्स ये हैं कि इस साल इंशाल्लाह ताला PIA 170 अरब रुपए अर्न करेगी, 170 बिलियन, इससे पहले कभी अर्न नहीं किए, लेकिन आपका खसारा 80 अरब के करीब पहुंचेगा। अब ये क्यों बढ़ गया है? एक फ्यूल कॉस्ट है जो बेपना बढ़ गई है, फ्यूल कॉस्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है। तीसरे आपका बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि जो लोन लिए हुए हैं वो लोकल बैंकों के हैं। वो मार्कअप जो था वो 5.6 से 13% पे था, अभी 15-16% पे चला गया जी। लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट इस टेबल में 16% का नहीं आया, अभी 12% का इम्पैक्ट है जो टेबल आपको मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि ये अगर 3 फैक्टर ना होते तो PIA अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो थी 20-21 में, वो अगर उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो थी वो 30% लॉस कर रही थी, इस साल 18% पे आ जाएगी। अब बात ये है कि आप इसका वे फॉरवर्ड क्या, सिंपल, 3 से 4 साल PIA को दें, उसको प्रोफेशनल बुनियादों पर चलाएं, उसके फ्लीट में इजाफा करें, उसको उसके कदमों पे खड़ा करें। ये डूएबल है, हम कर सकते हैं। हर क्राइसिस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद जो भी हुकूमत हो वो उसके 25-30% शेयर को 3-4 साल के बाद प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करे, भले लोकल बैंकों का कंसोर्शियम बना लें और उन्हें कहें कि इसके ऑपरेशंस आप चलाएं, तो PIA टेक ऑफ कर जाएगी। इतने मिनट में मैं इतना ही जवाब दे सकता था, और अगर आपको मजीद वजाहत चाहिए तो मैं मजीद भी बात करने के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। Question hour is over. Leave applications. Sayyid Ali Musa Gilani has requested for the grant of leave for 7th, 11th, 14th, 18th and 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Nasir Iqbal Bosal has requested for the grant of leave for 18 and 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Ghaus Baksh Khan Meher has requested for the grant of leave for 17, 18th and 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Chaudhry Iftikhar Nazir has requested for the grant of leave for 21st, 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Dr. Samina Matloob has requested for the grant of leave for 1st and 2nd December 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Shagufta Jamani has requested for the grant of leave for 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Rubina Irfan has requested for the grant of leave for 3rd to 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Kesumal Khildas has requested for the grant of leave for 21st, 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Zulfikar Ali Bhan has requested for the grant of leave for 26th November to 5th December 2022. Is leave granted? Granted. Mia Muhammad Abdul Ghaffar Wattu has requested for the grant of leave for 21st and 24th November 2002. Is leave granted? Granted.
Mr. Muhammad Abu Bakr has requested for the grant of leave for 28 November 2022. Is leave granted? Granted. Mr. Kamaluddin has requested for the grant of leave for 10 to 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Dr. Ramesh Kumar Vankwani has requested for the grant of leave for 24th November 2022 till the conclusion of this session. Is leave granted? Granted. Dr. Muhammad Afzal Khan Dandla has requested for the grant of leave for 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyid Ghulam Mustafa Shah has requested for the grant of leave for 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Engineer Sabir Hussain Qaim Khani has requested for the grant of leave for 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyid Javed Ali Shah Jilani has requested for the grant of leave from 14th to 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Ms. Naz Bloch has requested for the grant of leave for 17th, 18th, 21st, 22. Is leave granted? Granted. Mr. Zulfikar Bachani has requested for the grant of leave for 21st November 2022. Is leave granted? Granted. Sayyid Abrar Ali Shah has requested for the grant of leave from 1st December 2022 till the conclusion of this session. Is leave granted? Granted. Chaudhry Muhammad Hamid Hamid has requested for the grant of leave for 17th and 18th November 2022. Is leave granted? Granted. For information, Sardar Muhammad Israr Tareen, Federal Minister for Defence Production, has informed that he was unable to attend the session for 3rd, 4th and 11th to 25th November 2022. Abdul Hakim Baloch has requested for grant of leave for 21st, 24th and 25th November 2022. Is leave granted? Granted. Now we come to item number May I have attention of the honorable members? It is for the information of the House that a group of students and teachers from Balochistan Residential College, Laura Lai, are sitting in visitors' gallery. We welcome them. Again, for your information of the honorable members, that a group of students from Tharparkar is sitting in the gallery. We welcome them as well. بھی میں بزنس کروں ابھی اس طرح نہ کریں ٹھیک ہے اب item number 4 yes, calling attention is calling attention, please. Miss Alia Kamran to move item number 3, calling attention. عملہ ڈویژن کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والی فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی جو اسپیشل CSS کے مقابلے کے امتحان میں شریک ہونے والے خواہش مند بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک سیکنڈ جی سائرہ بانو آپ کیا چاہتی ہیں سائرہ بانو انہوں نے میرا نام نہیں لیا ہمیشہ کی بات نہیں ہے میں آپ سے کیا کہنا چاہ رہی ہیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی نہیں میں نو کراس ٹاک آئی ایم سوری اگر مجھے کرنا ہوتا تو میں پہلے ہی کر دیتی نو کراس ٹاک میرے بعد آپ بات کر لیجئے گا دیکھیں آنریبل سائرہ بانو آپ کراس ٹاک نہیں کر سکتے پلیز چلیں ٹھیک ہے اسپیکر صاحب اس وقت آپ سے ریکویسٹ کی تھی پوائنٹ آف آرڈر کرنی ہے اس وقت بزنس کا ٹائم ہے نو پوائنٹ آف آرڈر تو سر دیکھیں 3 سپلیمنٹری ہو چکے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ کوشچن آور از اوور کوشچن آور از ویری ویری امپورٹنٹ بزنس آف دس ہاؤس جی محترمہ عالیہ کامران صاحبہ ٹو موو آئٹم نمبر 3
To move item number 3, calling attention, جی please. میں توجہ دلانا چاہتی ہوں جو اسپیشل سی ایس ایس کے مقابلے کے امتحانات میں شریک ہونے کے خواہش مند بلوچستان سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے عمر کی بلائی حد 30 سال سے بڑھا کر 37 سال نہ کرنے سے متعلق ہے. Who would answer? The minister in charge of the cabinet division. Murtaza Javed Abbasi Sahab, will you answer this? آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اوکے پلیز. آپ کیا کورم پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے؟ نہیں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی بات نہ سنی جائے کورم پوائنٹ چاہتی ہیں تو آپ کریں پلیز. مائک کھولیں سارا بانوں کا. سر مطلب آپ بات نہیں کرنے دیں نہیں گے؟ لیکن اسپیکر کو ہر وقت یہ تھریٹ نہیں دیا جا سکتا کہ میں کورم سر میں نے تو تھریٹ دیا ہی نہیں. آپ کریں میں گنتی کرا دیتا ہوں. میں نے تو دیا ہی نہیں. آپ کریں. یعنی کہ سر آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے. میں نے تو ایک سپلیمنٹری سوال مانگا تھا اور اپنی بات کا جواب. کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ چلیں ٹھیک ہے سر. اس وقت شیخ روہیل اسکر صاحب نے میرا نام لیا تھا. میں نے تو 1 منٹ کی. اوکے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب. پتہ ہی نہیں یار. نہیں تو پھر میں نے آپ کو جب فلور دیا اس وقت آپ کہیں کاؤنٹنگ کرائیں نا. آپ کریں سارا بانوں کو دیں کرائیں. تو یہ کوئی بات ہے؟ نہیں جانے دو پلیز آپ چھوڑیں. ہاں جی سیشن چل رہا ہے تو جواب کیا مطلب میں یہاں پر کیا کرنے بیٹھی ہوں؟ جی سر کورم پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں. آپ کاؤنٹنگ کروا لیں. اوکے پلیز گنتی کیجئے. اور کورم پوائنٹ کر کے گنتی کیجئے. نو کراس ٹاک پلیز. آنریبل ممبران آپس میں بات نہیں کر سکتے. گنتی کیجئے.
हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। ईवान की कार्रवाई बरोज़ जुम्मा 2 दिसंबर 2022 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।